بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورہ عبس کی تفسیر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم جو ہے اس کے احکام و مسائل وغیرہ کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت ہے ہمارے پاس لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ شاید کہ وہ جو ہے مزکہ ہو جاتے، یعنی کیا کرتے، اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کرتے، یا پھر کم سے کم وہ نصیحت قبول کرتے، فتنفعہ الذکریٰ، اور ان کو نصیحت پہنچانا جو ہے وہ کام فائدہ دیتا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے، اور ابن مکتوم جو ہے نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سردار کو جو ہے تبلیغ کرنے میں مشغول تھے، اور ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اور ابن مکتوم جب آئے، یعنی نابینا صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت مبارکہ پوچھنے کے بارے میں سوال کیا، اور یہ نہیں جان سکے وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو ہے کفار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ بات چیت میں مشغول تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ ہر وقت نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی ہر وقت ان کا آنا جو ہے میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن مکتوم نے جو ہے اصرار کیا کہ ان کی آیت جو وہ سوال لے کر آئے تھے، اس کا سوال کا جواب دیا جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عبس وتولی، یعنی جو ہے نا انہوں نے منہ موڑا اور ترش روی اختیار کی۔ تو اس پر جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرتے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ اجتہاد ہوا، تو اس میں جو ہے کہ ابن مکتوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے حمایت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کو جو تبلیغ کرنا تھا وہ زیادہ اہم تھا، یعنی جو کفار تھے وہ تو آپ کی بات کو کم ہی سنتے تھے نا، اور ان کو تو بہت زبردستی جو ہے ان کو اسلام کی بات سمجھانا پڑتی تھی، جبکہ جو صحابی نابینا صحابی آپ کے پاس آئے ہیں، وہ اپنی غرض سے، یعنی محنت و مشقت کر کے آپ کے پاس سوال جواب کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کو ان کو بتانا زیادہ اہم تھا۔ خیر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے، یعنی آپ کو کیا معلوم، یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے تھے اس کا فائدہ متیقن تھا کہ آپ ان کو تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم اس ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی۔ لفظ ذکرہ کے معنی کثرت ذکر کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو وہ بالکل، کیونکہ وہ صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا، تو یا تو وہ بالکل مزکہ پاک و صاف ہو جاتے، اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کر لیتے، یا پھر کم سے کم وہ اگر اتنے اعلیٰ درجے پر ایمان کے نہیں پہنچتے تو کم سے کم ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا اگر آپ ان کی بات کو سنتے اور ان پر جو ہے ان کی بات کو سنتے اور انہیں اپنے علم سے مستفید کرتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم نے دو جملے اختیار فرمائے، یزکی اور یذکر، ٹھیک ہے۔ پہلے کے معنی پاک صاف ہو جانے کے ہیں، اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ پہلا مقام ابرار و اتقیاء کا ہے، جو اپنے نفس کو ظاہری و باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر لے، اور دوسرا مقام طریق دین پر چلنے کے ابتدائی حال کا ہے۔ مبتدی کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف اس کے دل میں مسخر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دینا نفع سے کسی حال خالی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کے دل میں مستحضر ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کو جو ہے نفع دینا کسی حال پہ خالی نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر دو معنی استعمال کیے گئے، یزکی اور یذکر۔ یزکی کا مطلب ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جانا، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اتنے اچھے اعمال کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ ان میں سے برائی کا شبہ نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایک شیطان رکھا ہے جو اس کو جو ہے برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔
تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ساتھ بھی تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اس کو اتنے اعمال کر کے یعنی اتنے بہترین اعمال کیے کہ وہ اب مجھے یعنی جو میرا نفس ہے، نفس اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ساتھ نفس رکھا ہے، اور نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو تزکیہ نفس کے ذریعے یعنی اتنے پاک کر لیا کہ اب وہ مجھے اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی کچھ لوگوں کے اعمال اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ اب انہیں جو ہے ان کا نفس برائی کے بجائے انہیں اچھائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عام لوگوں کا نفس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں راغب کر رہا ہوتا ہے برائی کی طرف، کہ نماز نہ پڑھیں، وہ روزہ نہ رکھیں، یا جو بھی دین کے احکام ہے یا کوئی اچھی بات ہے نیکی کرنے کا، تو اس کے بارے میں ان کا نفس انہیں ابھار رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ کریں، یعنی ٹی وی دیکھ لیں یا واٹ ایور جو بھی گناہ کے کام ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا نفس ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کا دل خود بخود بولتا ہے کہ چلو میں نفلی عبادت کر لوں، میں اشراق پڑھ لوں، چاشت پڑھ لوں، اوابین پڑھ لوں، اور نفلی روزہ رکھ لوں، قرآن مجید پڑھ لوں، بہت سارے افعال کے بارے میں ان کا نفس خود بخود یعنی ان کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، اور کچھ لوگوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ برے برے کام کریں وہ۔ تو یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں یعنی جن کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے کام کریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اچھے کام کر کے اتنا عادی بنا لیا ہے کہ اب ان کا نفس ان کو اچھے کاموں ہی کی ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو جو ہے عشاء کی نماز پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، اگر وہ سو بھی جاتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، تو آنکھ دوبارہ کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عشاء کی نماز کا یا نمازوں کا اتنا جو ہے پابند بنا دیا کہ اب ان کو عشاء کی نماز کے بغیر یا کسی نماز کے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا۔ اور اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور انہیں سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یزکا کا لفظ اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے پاکیزہ بنا لیا ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور یذکروا کا مطلب ہے جو ابھی ابتدائی دور میں، دین کے ابتدائی دور میں ابھی وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ یعنی کہ وہ دین کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ یذکروا کا مطلب ہے دین کی نصیحت حاصل کرنا، قبول کرنا، اور یزکا جو پہلے لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و صاف بنا لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنا ایمان کا ایسا درجہ مل جانا جس میں آپ کا نفس آپ کو اچھائیوں کی تعلیم دینے لگے۔ اس کے بعد یہ کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دینا نفس کے نفع سے کسی حال خالی نہیں تھا، خواہ نفع کامل ہو جاتا، تزکیہ نفس مکمل حاصل کر لیتے، یا ابتدائی نفع حاصل ہوتا، اللہ کی یاد اور عظمت و خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتا۔ اور دونوں جملہ بحرف تردید یعنی او کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک حال ضرور حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یا تو ابتدائی درجے کا ایمان حاصل ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ خیر، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ضرور ہونا تھا، ٹھیک ہے، اس تعلیم سے۔ پھر کہا گیا کہ جو ہے او کے ساتھ، او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ ہو جاتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں یا تو یہ ہو جاتا، او کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ پھر اصطلاح میں مانعات الخلف ہیں، یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں نفع جمع ہو جائیں، ابتداً تذکر ہو اور بعد میں تزکیہ، مانعات الجمع نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ او کا لفظ اگرچہ استعمال ہوا ہے کہ یا تو یہ ہو جاتا یا تو یہ ہو جاتا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہو سکتا تھا کہ پہلے نصیحت قبول کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو تزکیہ نفس والے درجے میں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ کوئی بھی انسان تزکیہ نفس میں جب ہی جاتا ہے جب وہ دعوت کو قبول کرتا ہے، اور دعوت قبول کرنے کے بعد اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ و تعلیم کے لیے ایک اہم اصول قرآنی۔ اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے، ایک مسلمان کو تعلیم اور اس کی تکمیل اور دل جوئی، دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، صحیح۔ دو کام بتائے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اور کس کو ترجیح دی آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر دو کام کون سے تھے؟ ایک کافروں کو جو ہے اسلام سکھانا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو مقدم کیا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، یعنی مسلمانوں کو دین کی طرف لانا زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے کافروں کو تبلیغ کرنے کے، ٹھیک ہے۔
صحیح دوسرے کام پر مقدم ہے۔ دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ زیادہ فوقیت دینی چاہیے، پرائیورٹی اس بات کو دینی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے دین کے احکامات کو اپنے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمارے جو مسلمان پہلے سے مسلمان بھائی جو ہیں وہ پہلے سے صحیح ہو جائیں گے، وہ خود صحیح ہو جائیں گے تو دین خود بخود پھیلے گا ان کے عمل سے۔ لیکن اگر ہم جو ہے ہمارا اتنا فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم اپنے مسلمانوں کو درست نہ کریں اور ہم دین کی تبلیغ کریں، یعنی کہ دوسروں کو تو دین کی ترغیب کریں لیکن اپنے والوں کو جو ہے دین کی ترغیب نہ کریں، تو اس سے کم فائدہ ہوگا، لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوگا کہ ہم اپنے والوں کو کیا کریں، دین کی ترغیب کریں۔ جب ان کا عمل ٹھیک ہوگا، ان کا عمل دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان علماء کے لیے بھی ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر علماء کرام کے لیے بھی ایک بات ہے کہ جو علماء کرام کوئی ایسا مشکوک عمل کریں کہ جس کی وجہ سے کیا ہو کہ کسی مسلمان کے بارے میں جو ہے خوف و یعنی کہ کوئی غلط بات پیدا ہو، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات پیدا ہو، یعنی کہ کوئی عالم جو ہے کسی ایسے انسان سے تعلقات رکھے جو ہے یعنی کہ کافر ہو یا پھر برے اعمال کرتا ہو، اس کو بھی تبلیغ کی غرض سے اس کے پاس جانا، اس سے جو ہے مصافحہ کرنا، اس سے بات کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے جیسا گیٹ اپ بنا لے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس جیسے افعال کرنے لگے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اس عالم کے لیے، ان عالم کے لیے نفرت پیدا ہوگی کہ دیکھو یہ عالم ہے اور جو ہے یعنی کہ انہوں نے گیٹ اپ اسلام کا بنایا ہوا ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں یعنی ایسے افعال کر رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کی بدنامی کا باعث ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ کام اور یہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کام تاکہ جو ہے جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ مناسبت قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث ہو، وہ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے وہ، اب وہ اس گناہ سے نکالنے کے لیے اس کے پاس اگر جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے مطلب اس کے جیسا بن کے دکھا رہے ہیں، کیونکہ جو ہے کافر لوگ یا کوئی بھی انسان جو دین کے راستے پر نہیں ہوتا وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس ایسے انسان سے جو دیندار ہوتا ہے اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس کے پاس جو ہے اس کے جیسے حلیے میں جائے، اس کی جیسے عادتوں کے ساتھ جائے تو جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی بات مان لیتا ہے کہ چلو یہ تو میرے جیسا ہے، میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، اس کے ساتھ ملنے جلنے میں، انٹریکٹ کرنے میں اسے مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ اس کے پاس دیندار چلا جائے جو مولوی ہو تو وہ جو ہے اس سے بات کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ تو اب مجھے دین کے راستے پر راغب کرے گا، لیکن یہاں پر احتیاط یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس بندے کو کسی ایسے کافر کو دین کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کسی حد کو پار نہ کر جائیں جس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف کوئی شبہ و شکایت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کی تفسیر اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔